بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچوں کو الٹیاں آ رہی ہوں تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچوں کو پلاؤ۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگ جائیں گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تادیر جوان رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسین سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کریں بلکہ وقت پہ سونے کی کوشش کریں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی ہو تو پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے فوری شفا ملے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چاول مت کھائیں ورنہ سر درد کے شکار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور تھکن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑ میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت زیادہ عام ہے، جو کہ شوگر لیول کو کم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو کھجور کا استعمال انسان کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار کھجور کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو
ہارٹ اٹیک اور بانجھپن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ شہد ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ توتے سیاہ کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کالا نمک چھڑک ڈالو، داغ ختم ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان کے بہرے ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا بندہ کبھی بھی جلدی بیمار نہیں پڑتا۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں وہ خوبانی کا چھلکا زبان پر مسلنا شروع کر دیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جوانی میں آلو بخارا جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا زیادہ مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماری نہیں آتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ نظر کمزور ہو تو آپ آم کھانا شروع کر دیں، اس سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آم شوگر اور کولیسٹرول سے بچاتا ہے اور بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی کمرے میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہر کھانے میں 1 چٹکی ڈالیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ پہاڑی نمک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو گنے کا رس پیا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاپڑ زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ گردوں کے امراض اور پیٹ بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ عصر کے وقت یا خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوگے۔ باورچی خانے کے دروازے اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونے میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کپڑوں سے سالن کا داغ غائب کرنا ہے تو اس پہ لیموں کا رس لگا دو اور پھر کپڑے دھو لو۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کریں۔ والدین کی خدمت کریں، استغفار کثرت سے پڑھنا معمول بنائیں، رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کریں، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ اگر ہفتے میں آپ صرف 1 بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو
چند بادام اور 2 کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کر ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ 10 سالوں سے بھولی ہوئی بات بھی یاد آئے گی۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ عورتیں کچے پیاز زیادہ کھائیں۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اسپغول ملا کر دودھ پی لیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ 5 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں۔ چند دن میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوست و احباب میں اس چینل کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔